لے کے آ، میں ترمذی لے کے آتا، بڑا جناب زور سے تقریر کر رہا تھا، میں تعلیم الاسلام کا پہلا ایسا لے کے چلا گیا، میں تعلیم الاسلام لے کے آ گیا ہوں، ہدایات تو بڑی کتاب ہے، اردو سارے سمجھیں گے، یہ تعلیم الاسلام میں 2 سطروں میں، صرف 2 سطروں میں ایک بچے کو میرے خیال پڑھ کے سنا بھی شرط نماز کی کتنی ہے جی، 7 میں سنا پڑھ کے 7 شرطیں سنا دی، میں نے بھی سامنے سن لی کہ نماز کی شرطیں 7 ہے، ہر نمازی کو شرطوں کا علم ضروری ہے یا نہیں؟ جی ہاں، میرے کو بڑے صاحب لا بخاری شرطیں سنا دیں، تو کہتا ہے ہدایہ لے کے آ، تو تعلیم الاسلام کے آگے نہیں چل سکتا، میرے کہا ایک دن میں اپنی مسجد میں بیٹھا تھا تو تعلیم الاسلام کا ایک بچہ پڑھ رہا تھا، 2-4 بچے، یہ آ گیا 2 پروفیسر غیر مقلد، 8-10 لڑکے کانچ کے، کوئی حنفی کو غیر مقلد، بیٹھنے سے پہلے کہتا ہے دیکھ لو فرق سمجھ لیا نا، فرق سمجھ لیا، یہ کا گزارا فقہ پر ہے، ہمارا قرآن حدیث پر ہے۔ دیکھا پروفیسر صاحب بیٹھ جائے، آپ کو بغیر جھوٹ بولے روٹی ہضم نہیں ہوتی، تو ہم نے کون سا جھوٹ بولا؟ میں نے کہا تو کہتا ہے ہمارا بخاری پر گزارا ہے، میں نے کہا یہ کتاب الصلاۃ ہے بخاری میں، کتاب الاذان پہلے میں نے نکالی نا، کتاب الاذان کتنے صفحے پھیلی ہوئی ہے، لیکن اذان بخاری میں ہے ہی نہیں کہیں، کوئی بخاری نے سامنے رکھ کر اذان صرف کہنا چاہے نا مسجد میں جا کر تو اس اذان نہیں ملے گی بخاری میں، کتاب الاذان ہے، اذان نہیں ہے۔ اب میں نے ترجمہ بخاری لڑکوں کو پکڑا دی اور عربی اسے دے دی، میرے تلاش کر پوری کتاب الاذان دیکھ، اب وہ دیکھے، دیکھتا 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 دیکھتا، ہاں مل گئی، کیا ملا؟ اے یشفع الاذان و یوتر الاقامہ، کیا مطلب کہ اذان کہتے 2 دفعہ کہو اذان تاکہ شفا ہو جائے، اقامت کہتے 1 دفعہ کہو اقامت، کتنی کلمات دورے کہنے ہیں، میرے کو وہ کلمات کا ہے کہ وہ تو بخاری میں نہیں ہے۔ جنائز کہاں تک ہے بخاری میں، کتنے صفحوں پر پھیلی ہوئی ہے کتاب الجنائز، لیکن جنازہ پڑھنے کا طریقہ وہاں نہیں ہے، نکال دے، دیکھنے لگا، اب جیسے اس نے کہا تھا اب اس کا پسینہ بہ رہا ہے، میں کہتا ہوں دیکھو جھوٹ بولتے اور بخاری پر جھوٹ بولتے، جب بھی جھوٹ بولتے بخاری پر بولتے ہو، مل گیا کیا حضرت بات جنازہ پڑھائی 4 مرتبہ نجاشی جو اللہ تکبیر کہی، تو میں نے اس کو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تیرا جنازہ پڑھا گیا ہے؟ اتنا تو نہیں، باقی بھی ہے، میں باقی کون سا ہے وہ نکال۔ ابن عباس نے فاتحہ پڑھی، میں نے کہا وہ تو نبی نہیں ہے نا، تو کہتا ہے نبی کی باتیں ہیں، پھر فاتحہ اس نے کس تکبیر کے بعد پڑھی تھی؟ پہلی کے بعد، دوسری کے نکاب بخاری میں نکال کہاں پڑے، پتہ نہیں کہاں پڑی تھی۔ میں نے کہا بخاری شبد رکھ کر کوئی جنازہ نہیں پڑھ سکتا، بخاری شبد رکھ کر کوئی نماز کی 1 رکعت نہیں پڑھ سکتا، بخاری شبد رکھ کر کوئی اذان نہیں دے سکتا۔ تو مجھے بڑا غصے کہتا ہے بخاری نماز نہیں پڑھتا تھا، میں نے کہا یہی تو اب سوال ہے کہ جو صحیح بخاری میں نماز نہیں تو بخاری نماز کیسے پڑھتا تھا؟ اب کہتے ہیں امام شافعی کا مقلد تھا، ان کی فقہ کو کتاب پڑھتا تھا، ہمارے پاس تو جواب ہے اس کا۔ امام بخاری نے جنازے نہیں پڑھے، ہم کہتے ہیں یقین پڑھے، لیکن وہ امام بخاری کے مقلد تھے، اس لیے امام شافعی کے مقلد تھے، کہ شافعی کی فقہ کے مطابق جنازہ پڑھتے تھے، اس کے مطابق نہیں پڑھتے تھے۔ تو دیکھو ایک تو ہے مسائل، ایک ہے تحقیق، تحقیق بھی صرف فقہا کی مکمل ہوتی ہے اور کسی کی مکمل نہیں ہوتی تحقیق، یاد رکھیں۔ تحقیق کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک ثبوت، تقابلی دیر کا پرچہ ہوگا، تقابلی کی کاپی لکھنی ہوگی آپ کی، توجہ آگاہ فرمائیں۔ اسی موضوع سے متعلق ہے یا کسی اور موضوع سے؟ ٹھیک ہے، اسی موضوع سے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے تحقیق کے 3 درجے ہیں، پہلا ثبوت کہ یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں، صرف ثبوت سے بس آگے دلال دیے، میں نے شروع میں مناظرے بتا دیا تھا آپ کو۔ آگے ہے رفع تعارض،
تو محدثین صرف پہلا کام کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، بس۔ اب اس میں کہ یہ کلی والی حدیث صحیح ہے، اس میں صحیح ہے، کلی کا صحیح ہے، لیکن کلی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس پر محدث کو کوئی بحث نہیں، یہ فقیہ بتائے گا۔ حضرت نے کلی بھی فرمائی، وضو میں بوسہ بھی لیا، یہ دونوں میں سنت کون سی ہے یہ فقیہ آپ کو بتائے گا، محدث نہیں بتائے گا۔ اگر کہیں حدیثوں میں تعارض ہے، اس تعارض کو یہ رفع نہیں کرے گا۔ تو کامل تحقیق بھی صرف فقہا نے کی، اور مسائل بھی صرف فقہا کے پاس ملتے ہیں۔ اس لیے ابھی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فقہا کے سپرد کیا ہے، لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ اب میں سمجھا رہا تھا کہ فقہ ایک خاص گہرائی کا نام ہے۔ اللہ تعالی نے بہت آسان انداز میں سمجھایا ہے کہ فقہ کس کو کہتے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ شک والفتح، اللہ نے فرمایا اذا جاءوا امر من الامر او الخوف اذاعوا به ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم، آگے کیا ہے؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم۔ فقہ کا تعارف استنباط کے لفظ سے کرایا ہے۔ استنباط کس کو کہتے ہیں؟ یہ پانی جو زمین کی تہ کے نیچے ہے، اس کو نکال لینا، کنواں کھود کے نکال لو، نلکا لگا کے نکال لو، ٹیوب لگا کے نکال لو۔ اب سمجھے اللہ تعالی نے لفظ استنباط بھی ہمیں کتنا کچھ سمجھا دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنا انسانی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے، اتنی ہی اسلامی زندگی کے لیے فقہ ضروری ہے۔ پانی کے ساتھ مثال دی ہے نا، جیسے پانی کے بغیر نہ کپڑے دھلے، نہ وضو ہو، نہ غسل ہو، نہ کچھ ہو۔ فقہ کے بغیر نہ کوئی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزے کے مسائل جان سکتا ہے، نہ حج کے، نہ زکوٰۃ کے، نہ جہاد کے، نہ تبلیغ کے، کوئی مسائل نہیں جان سکتا۔ تو اس لیے اس کو اتنا ضروری قرار دیا جتنا پانی ضروری ہے۔ اور یہ پانی جو زمین کی تہ کے نیچے ہے، اس کو آپ نے نکال لیا، کنواں کھود دیا، تو یہ جو پانی نکلا ہے، یہ کنواں کھودنے والے نے پیدا کیا ہے یا اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے؟ نلکے سے آپ پانی پی رہے ہیں، ٹینکی سے پانی پی رہے ہیں، تو یہ ٹینکی لگانے والے نے پانی پیدا کیا ہے نا، یا اللہ نے پیدا کیا ہے؟ نہیں، اس نے صرف ظاہر کیا، قیاس و مظہر، یہ چھپا ہوا تھا پانی، اس نے صرف اس چھپے ہوئے پانی کو ظاہر کیا ہے۔ اس کا ایک ایک قطرہ اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اس آدمی نے جو مستری ہے صرف اس کو ظاہر کیا ہے۔ اس طرح فقہ کا ایک ایک مسئلہ کتاب و سنت ہی کا مسئلہ ہے، وہ اس نے صرف اس کو ظاہر کر دیا ہے۔ ہاں، جب آپ پانی پیئیں گے تو یہ پہلے اللہ کا شکر ادا کریں گے، پھر اس کا بھی جس نے راستے میں نلکا لگا دیا کہ چلو مسافروں کے لیے آسانی ہوگی پانی پینے کی، اس کا بھی شکریہ ادا کریں گے نا، اس لیے کہ اس نے پانی نکال دیا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نے استنباط کے ساتھ مثال دی ہے کہ جس طرح زمین کی تہ کے نیچے یہ جو آپ کے سامنے پلاٹ ہے، اب سے 2000 سال بعد یہاں کوئی نلکا لگائے تو جو نلکے میں پانی نکلے گا وہ 2000 سال بعد اللہ پیدا کریں گے نا۔ کیا خیال ہے؟ پانی تو شروع سے آ رہا ہے، اس لیے فقہا جو مسئلے نکالے، یہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ جو نکالا ہے یہ آج اس آیت میں شامل ہوا تھا، آگے یہ مسائل تو جس دن سے آئے تھے اسی دن سے اس میں موجود تھے۔ ہاں، جہاں ضرورت ہوتی ہے نلکا لگا لیتے ہیں تو جب ضرورت ہوئی انہوں نے مسائل نکال لیے۔ اس لیے یہ جس طرح یہ پانی شروع سے آ رہا ہے، خدا کا پیدا کیا ہوا ہے، فقہ پہلے دن سے قرآن کی آیت میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے فقہ۔ اب نکالے، جس زمانے میں ضرورت پڑی کو مسئلہ نکال لے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقہ بعد میں بنی ہے، انہوں نے تو مسئلہ نکالا ہے قرآن کی آیت سے، نبی پاک کی حدیث سے مسئلہ نکالا ہے بس۔ تو اب دیکھیے، اب آپ کے ہاں ایک ہی گھر میں نلکا لگا ہوا، بس
تو ضروری نہیں ہر گھر میں 4 نلکے ہو. صبح کا وضو ایک نلکے سے کیا جائے, شام کا دوسرے نلکے سے کیا جائے. جی بیاں اس نلکے سے وضو کرے, بیوی اس نلکے سے وضو کرے. اب ایک ہی نلکے سے ساری عمر آپ وضو کریں تو آپ کی نمازیں صحیح رہ جائے گی یا نہیں؟ اب ہمارے ہاں کنواں ایک ہی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. دوسرے ملک میں ایک ہی کنواں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والا ہے. تیسرے ملک میں ایک ہی کنواں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ والا ہے. چوتھے میں ایک ہی کنواں ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ والا. تو بھائی جو کنواں جس علاقے میں ہوگا لوگ اسی سے پانی لیں گے نا. اسی کا نام تقلید شخصی ہوتا ہے. تقلید غیر شخصی کا سوال تو وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں 4 کنویں ہو. اب وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ ضرور دوسرے کنویں پر جانا ضروری ہے. 2 نمازیں یہاں پڑھیے, تیسرا وضو یہاں کریں گے تو وضو نہیں ہوگا. ساری نمازیں بھی ایک ہی کنویں سے وضو کر کے پڑھ لیں گے نا تو پانی کے بغیر کوئی بھی گزارا نہیں کر سکتا. ہاں مقلد سیدھے جاتے ہیں کنویں پر پانی لینے کے لیے, غیر مقلد سیدھے ہے تو پھر کہیں گے دیکھو ہم کہتے ہیں آ گئے نا. اس لیے بیچارے پھر یہ ہمارے استجے کی ڈالی پر بیٹھ جاتے جا کے. پانی تو لینا نا کہیں نہ کہیں سے. اب وہ جو استجے کی نالی میں بدبو پادار پانی جا رہا ہے پھر اٹھائیں گے پیے گے, بو آتی ہے. بو آتی ہے. اگر فقہ حنفی کے پانی میں بو ہوتی تو علامہ عیدی کو بھی محسوس ہوتی, شاہ ولی اللہ کو بھی محسوس ہوتی. یہ جو بو ان کو محسوس ہونی شروع ہوئی ہے نا, ان کے دماغ میں بو ہے, فقہ حنفی میں بو. وہ کوئی حبشی جا رہا تھا نا تو راستے میں کسی کا آئینہ گرا ہوا تھا, چمکا اٹھا کے دیکھا تو اپنی شکل نظر آئی. ایسا ہی بدصورت ہے, اسی کو راستے میں پھینک گیا نا کہتے. اچھا ہوتا تو تجھے راستے پھینک ہوئے جاتا. اب یہ بدصورت آئینہ تھا یا یہ بدصورت تھا؟ تو اس لیے یہ اپنی جو بدبو ہے نا اس کو سوکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید فقہ حنفی بدبودار ہے. اگر فرقہ حنفی بدبودار ہوتی تو اس کی بو پہلے لوگوں کو بھی آتی جن کے دماغ ان سے زیادہ نازک تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے لفظ استنباط سے سمجھایا فقہ کیا چیز ہے. تو فقہ کا ہر مسئلہ جیسے نلکے کے پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے. فقہ میں جس کو فرض کہا ہے یہ اللہ ہی کا حکم ہے, جس کو واجب کہا ہے یہ اللہ ہی کا حکم ہے, جو سنت کہا ہے یہ اللہ ہی کا حکم ہے, جس کو مکروہ تحریمی کہا ہے یہ اللہ ہی کا حکم ہے, جس کو مکروہ تنزیہی کہا ہے یہ اللہ ہی کا حکم ہے, حرام کہا ہے اللہ ہی کا حکم ہے. یہ صرف اللہ کے حکم بتانے والا ہے. یہ واسطہ فی التفہیم ہے, واسطہ فی البیان ہے. یہ شارع عین کے ساتھ نہیں, شارع ہا کے ساتھ ہے, شرع کرنے والا. عین کے ساتھ شریعت کا گھڑنے والا نہیں ہے کوئی تھے. تو اس لیے بخاری شریف صفحہ 19 پر فقہ کی مثال دی ہے. اللہ کے نبی نے بھی پانی سے مثال دی ہے کہ فقہ کی مثال ہے جیسے بارش آسمان سے برسی. اب دیکھو کیسے پانی کی مثال دی جو اوپر سے برس رہا ہے, نہ کھشو کھساک نہ کچھ اور. لیکن بس جو پانی زمین پر ہے تو زمین 3 قسم کی تھی. زمین ایک تو تھی جو نشیب تھی, سرائکی والے جھکی کہتے ہیں, جھکی نشیب. اب اس میں تو پانی کی شکل میں اکٹھا ہو گیا, جب کھڑا ہو گیا تالاب بن گیا. اور ایک جو ہے وہ تھی یہ کھیت پر بھی برسا, اس نے اپنا سینہ کھول کر پانی اندر جذب کر لیا. اور ایک ہے ٹیلا, وہ پانی نہ تالاب کی شکل میں ٹھہرا اور نہ ہی کھیت کی شکل میں اس نے جذب کیا. اب یہ تالاب مثال ہے محدثین کی, تالاب مثال ہے اہل سنت والجماعت محدثین کی, انہوں نے اس تالاب میں حدیثیں اکٹھی کی. لیکن تالاب میں زندگی کی ساری ضروریات نہیں ہوتی. گندم تالاب میں پیدا ہوتی ہے, کھیت میں. گدا تالاب میں پیدا ہوتا ہے, کھیت میں. پھول تالاب میں پیدا ہوتے ہیں, کھیت میں. غذائیں, دوائیں, ہر چیز. البتہ کھیت میں زندگی کی ہر ضرورت پیدا ہوتی ہے. فقہ جو ہے یہ کھیت ہے.
فقہ جو ہے یہ کھیت ہے اور تالاب جو ہے یہ حدیث کی کتاب ہے. تالاب میں حدیث آپ کو ہر وقت پانی نظر آئے گا، حدیث میں ہر جگہ قال رسول اللہ فعل رسول اللہ، لیکن کھیت میں ہمیشہ پانی نظر نہیں آتا، کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر اکثر دنوں میں نظر نہیں آتا. لیکن یہ پکا یقین ہے کہ ایک ایک ترکا جو یہاں نکلا ہوا ہے یہ پانی ہی کا اثر ہے، یہ پانی ہی کی برکت ہے. اس میں غذائیں ہیں تو پانی ہی کی برکت سے، دوائیں پیدا ہوئی جڑی بوٹیاں تو پانی ہی کی برکت سے، گدے پیدا ہوئے تو پانی ہی کی برکت سے. تو یہ سارا اسی لیے وہ حدیث اب ساری اور پانی پی کے گزارا تو نہیں کرے گا. کیا خیال ہے کہ روٹی جگہ پانی پی رہے، دوا کی جگہ پانی پی لیا کریں؟ یہی وجہ ہے کہ سارے محدثین کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں. وہ کوئی امام شافعی کا مقلد ہے، کوئی امام مالک کا مقلد ہے، کوئی امام احمد کا مقلد ہے، کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مقلد ہے. کیونکہ یہاں ساری ضرورت پوری نہیں ہوتی نا، کھیت میں ساری ضرورت پوری ہوتی ہے. اور یہ ٹیلے غیر مقلدین ہیں جن کی نہ اپنی حدیث کی کتاب دنیا میں نہ کوئی فقہ کی کتاب غیر مقلد. اب کھیت میں نہ ٹیلے پر نہ حدیث ملے نہ وہاں فقہ ملے، وہاں کیا ملے گا؟ گو ملے گی کھانے کے لیے، بجو ملیں گے، ایسی چیزیں ملے گی نا. آخر بیچارے گو بھی نہ کھائے بجو بھی نہ کھائے تو جائے کہاں؟ ہاں فقہا کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن ضرورت آتی ہے پھر چوری کرنے آ جاتے ہیں. گدے امام شافعی کے کھیت سے چوری کر لیے، شگر کدی ہرجو کھیت سے چوری کر لیا آگے، بالٹے امام حضر کے باغ سے توڑ لیے جا کے. تو سارا چوری ڈاکے پر گزارا ہے غیر مقلدوں کا. چوری ڈاکے کی بڑی مارکیٹ جو ہے وہ غیر مقلدوں کی ہے، جن کا سامان چوری ہو وہاں جا کے مل جاتا ہے. تو آگے پیچھے برا بلا بھی کہیں گے لیکن بسیں وہیں سے لیں گے. یہ صرف کہنے کی بات ہے. فتاوی سریا اٹھا لو، نظیریہ اٹھا لو، اسٹیج پر ہوگا ہم در مختار کو ملک سے نکال کر بعض چین لیں گے، خدا سے بس قضا فی در مختار قضا فی العالمگیریہ. اب فتوے سارے فقہ بھر دیتے ہیں، دار لفتہ اجڑ جائے گا ان کا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تو کہتا ہے کہ میں پاکستان سے فقہ حنفی نکال دوں گا، تو پہلے اپنے دار لفتہ سے نکال اس کو. تیرے دار لفتہ میں یہ نہیں کر رہی بات. تیرے مدرسے میں فقہ جو ہے تمہاری چھاتیوں پر ہدایہ بھوک ڈل رہا ہے، اور تم چندہ لیتے ہو حدیث کے نام پر، تنخواہ لیتے ہو ہدایہ پڑھا کے. یہی مجھے حدیث دکھاؤ کہ حدیث کے نام پر چندہ جو لیا وہ فقہ پڑھا کر اس کی تنخواہ لینی جائز ہے یا نہیں. تو اس لیے اب جہاں ایک کھیت ہوگا تو وہیں سے ساری لی جائے گی چیز. تو چوری ڈاکے کے ہم قائل نہیں. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا جی شافی بھی رفع دین کرتے ہیں، ان کو آپ کچھ نہیں کہتے، اور غیر مقلد کرتا ہے ان کو آپ کہتے ہیں کہ شافی نے امام شافی کے کھیت سے مانگ کر گدا لیا ہے، اس نے کم بس نے چوری کیا ہے. چوری کا گدا حرام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو گدے کو دیکھتے ہو ہم کہتے ہیں کہ اس کی نسبت کو دیکھو. اب لڑکا حرامی اور حلالی دونوں شکل ایک جیسی ہوتی ہے لیکن حرامی حلالی کا فیصلہ شکل سے دیکھ رہی ہے تو کہ یہ بھی لڑکا ہے یہ بھی لڑکا ہے. تعلق سے کہ یہ جائز تعلق سے ہوا ہے یا ناجائز تعلق سے پیدا ہوا ہے. اس لیے شافی کا گدا جو شافی کھیت سے لیا ہے رفع دین والا وہ جائز ہے، اور غیر مقلد نے گدا چوری کیا ہے شافیوں کا جا کے، اس لیے وہ چوری کا گدا جو ہے وہ قطعاً حرام ہے. پکی بات اس میں شک نہیں ہے. اور یہ یاد رکھے آپ حضرات جو ہے وہ ان کو امام شافی سمجھ لیتے ہیں کہ جی رفع دین شافی بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، تو آپ ان کو شافی سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ سمجھتے ہیں. ہر غیر مقلد اپنے آپ کو محمد رسول اللہ سمجھتا ہے اور آپ شافی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ نہ شافی ہے نہ محمد رسول اللہ ہے، وہ تو کم وقت جائے نہ شفیع. تو استنباط سے اللہ نے مثال دی، اللہ کے پیغمبر نے بھی بارش کے پانی سے مثال دی. تو جس طرح کھیت میں
اگر پانی ہمیں نظر نہیں بھی آ رہا لیکن ہمیں پکا یقین ہے کہ ہر پھل اسی پانی کا اثر ہے، ہر پتا اسی پانی کا اثر ہے، ہر ٹہری اسی پانی کا اثر ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فقہ کا ایک ایک مسئلہ کتاب و سنت کے پانی سے ہی محفوظ ہے، پلا ہوا ہے. تو یہ فقہ کی ضرورت کا پتہ چل گیا نا کہ فقہ ضروری ہے. فقہ کے بغیر کوئی انسان نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کچھ اور کچھ نہیں کر سکتا، نہ اس کو کوئی فرض پتہ نہ واجب پتہ. اور ان کے جو طریقے ہوتے ہیں، ایک دو لطیفے یاد ہے نا، آپ کو کتاب ہی نہ جائے. وہ مولا تھانوی نظر لکھتے ہیں کہ میں بنگلہ دیش گیا تو وہ ایک امام کو دیکھا، وہ نماز پڑھاتا تو وہ ہل کے یوں الحمدللہ رب العالمین. یہ میں نے پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ کہ حدیث میں ہے. حدیث میں کہاں ہے؟ تو وہ کہ اذا عمل قوم فلیخفف، کہ جو نماز پڑھائے تو ہلکی پھلکی پڑھائے. اب وہ ہلکی پھلکی پڑھے ہل کے، اب وہ اتنا ہلے کہتے کبھی ادھر الحمدللہ ادھر رب العالمین، وہاں بڑا ہلے. اور جناب اب یہ ایک غیر مقلد نے حدیث پڑھ لی، لا صلاۃ الا بحضور القلب. اب وہ کسی کے پاس پوچھے تو گیا نہیں، جا کے لغت خریدی، اس میں قلب نکالا، وہ کشف والا کاف والا قلب نکل آیا. بڑا کہتا ہے ساری دنیا بے نماز ہے، کوئی کتا آگے نہیں بڑھتا. حالانکہ حدیث میں صاف ہے کہ جب تک کتا سامنے نماز ہوتی نہیں. آ کر جناب اعلان کر دیا اسپیکر میں کہ اب آئندہ نماز حدیث کے مطابق پڑھی جائے گی، نئی مسجد بنانی، مسجد جامع مسجد اہل حدیث. کوئی چندہ اکٹھا کرنے تو چل پڑا، کوئی کتے اکٹھے کرنے پڑا ہے چل پڑا. آگے کتے باندھے ہوئے اور بورڈ لگا لا صلاۃ الا بحضور القلب. کتا سامنے نہ ہو تو نماز ہوتی ہی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لطیفہ لکھتے ہیں جب بیٹھے تھے ایک جگہ تو ایک آدمی بعد جماعت سے رہ جاتے ہیں نا، ایک آدمی اسے نماز پڑھی چلا گیا، پھر آیا اور آ کے اس نے 2 سجدے کیے، یوں سلام پھیر دیا. ابھی ایک نئی بات تھی تو میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہ جی سجدہ صاحب کیا بھول کے سجدے. کیا بھول گیا تھا؟ کہ پہلے میں بے وضو نماز پڑھ گیا تھا. اب آ کر میں نے 2 سجدے صاحب کے کر لیے. وضو آپ بھی کیا یہ نہیں؟ کہتا نہیں. حدیث میں ہے لکل صاحب سجدہ تھا، اتنا ہے وہاں یہ تھوڑا کہ وضو بھی کر کے کرے. تو میں چونکہ بھول گیا تھا اس لیے کہتا میں نے 2 سجدے کر لیے، لکل صاحب سجدہ. تو اس لیے فقہا کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. تو وہاں فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ، نہیں یہ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم. آگے کیا ہے؟ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم جی لاتبعتم القرآن والحدیث، یہ لاتبعتم الشیطان. اب دیکھو آیت میں تحقیق کا حق 2 ہستیوں کو دیا ہے، ایک رسول کو، ایک مجتہد کو. کیونکہ مسائل کی 2 ہی قسمیں ہیں، یا مسائل مرصوص ہوں گے یا مجتہد بھی ہوگی. تو مرصوص میں تحقیق کا حق رسول کو ہے اور اجتہادی مسائل میں مجتہد کو. اسی لیے ہم اپنے آپ کو 2 لفظ کہتے ہیں، ہم سنی حنفی، سنی شافی، سنی مالکی، سنی حنبلی. سنی اب مرصوص مسائل میں ہے، اجتہادی مسائل میں شافی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، حنفی ہے. تو فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے بہت بڑا کہ آپ پر بوجھ ڈالا سب آدمیوں پر تحقیق کا. اب ایک فریق تھا اس نے نبی کو ہٹانا چاہا کہ نبی ہٹ جائے، وہ خود سمجھ لیں گے قرآن، اور اپنا نام رکھ لیا اہل قرآن. اب جتنے فرق خالق اور مخلوق نے سارے بیان کر دیے کہ وہ خالق ہے، رسول مخلوق ہے، یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے،
یہ عابد ہے، وہ معبود ہے، سارے فرق بیان کر دیے۔ اس لیے اگر رسول کی سنت بھی مان لی گئی، بات مان لی گئی، یہ شرک فی الالوہیت ہو جائے گا۔ ہم صرف اہل قرآن ہیں، صرف ہم رسول کی بات نہیں مانتے، اور لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ رسول کی حدیثیں بہت سی قرآن کے خلاف ہوتی ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کا جواب لفظ رسول میں دے دیا تھا، لفظ رسول میں ہی، کہ رسول کا معنی ہے پہنچانے والا۔ وہ اپنی بات تو کہتا نہیں، وہ تو اللہ کی پہنچا رہا ہے۔ تو یہ تقسیم ہی غلط ہے کہ رسول کی کچھ باتیں اپنی دین میں کہتا ہے، ایک بات اللہ کی سناتا ہے، 20 اپنی طرف سے کہہ دیتا ہے، یہ بات ہی غلط ہے، وہ تو رسول ہے۔ دوسرا اٹھا، وہ اپنی بوئیتھیت کو ہٹا کر اس کرسی پر بیٹھنا چاہتا تھا، کہا کہ کوئی ضرورت بوئیتھیت کی نہیں ہے، وہ نبی ہے، معصوم ہے، یہ امتی غیر معصوم ہے۔ جتنے فرق بھی نبی اور امتی میں ہو سکتے سارے بیان کر دیے، اور نتیجہ کیا نکالا کہ گویا فقہ کو ماننا شرک فی النبوت ہے، بوئیتھیت کی بات ماننا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ہی جواب دے چکے ہیں، الذین یستنبطونہ منہم، کہ وہ تو اپنی کہہ نہیں رہا، وہ تو تلاش کر کے نکال رہا ہے اللہ کی بات۔ استنباط کر کے وہ پانی اللہ کا پیدا کوئی نکال رہا ہے، اپنی سرے سے کہہ نہیں رہا، یہی بنیادی غلطت ہے کہ وہ اپنی باتیں کہہ رہا ہے۔ آگے فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ کا فضل اور انعام یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے نفس پر اپنے دین کو نہیں چھوڑا، رسول بھیج دیے، بوئیتھیت پیدا کر دیے۔ اور اگر رسول کو ہٹا دیا اس درمیان سے یا بوئیتھیت کو، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر اگرچہ تم اپنا نام اہل قرآن رکھو لیکن ہوگے تو متبع شیطان، اگر رسول کو ہٹا کر قرآن سمجھنا شروع کر دو۔ اگر بوئیتھیت کو ہٹا کر خود اجتہاد شروع کرو گے تو اگرچہ تم اپنا نام اہل حدیث رکھو لیکن قرآن تمہیں متبع شیطان کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ترمذی شریف میں یہ روایت ہے۔ تو اس لیے فقہ کے منکر کو کہیں اہل حدیث نہیں کہا گیا، شیطان کہا گیا، یا منافق کہا گیا ہے، کہ دو چیزیں اللہ ایک دل میں جمع نہیں کرتا، کہ فقہ فی الدین بھی ہو اور نفاق بھی ہو۔ تو دیکھو کتنا بڑا منافق ہوتا ہے، ابھی فقہ کو گالیاں بھونک رہا تھا، ابھی پیسے سے مسئلہ دیکھ کے بتا رہا ہے، ابھی فقہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، ابھی ہدایہ پڑھا رہا ہے، بیٹا قدوری پڑھا رہا ہے۔ اس سے بڑا منافق اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے غیر مقلد جو ہے یہ منافق ہے۔ تو فقہ جو ہے اس کی ضرورت اور اہمیت سے کوئی انسان بھی انکار نہیں کر سکتا۔ آخر فقہ ان کو بھی لکھنی پڑی، جب یہ فرقہ بنا۔ اب یہ کہا جی حدیث دیکھو، حدیث میں نہ سنتیں ملے نہ سنت کی تعریف ملے، نہ فرض ملے نہ فرض کی تعریف ملے، نہ حرام مکمل ملے نہ حرام کی تعریف ملے، نہ مکروہ بات ملے مکمل نہ مکروہ کی تعریف ملے، تو کرے کیا؟ آخر پھر یہ کہتے ہیں مکے مدینے والے، یہ گئے یمن میں زیدی شیعہ شوکانی کے پاس، اس کی کتاب لائے درر بہیہ فقہ کی، زیدی شیعہ کی فقہ جو ہے اس کا نام انہوں نے ترجمہ کر کے رکھا فقہ محمدیہ، فقہ محمدیہ۔ یہ جو ڈر لگایا کرتے ہیں نا جعفریہ نہ حنفیہ محمدیہ محمدیہ، تو فقہ محمدیہ وہ زیدیوں کی فقہ ہے کی، جس میں لکھا ہے کہ ایک قول میں بری کھانا بھی جائز ہے، بری بالاتفاق پاک ہے ہر انسان اور جاندار کی، ایک قول میں کھانا بھی جائز ہے۔ فقہ محمدیہ صفحہ 47 جلد اول پر یہ لکھا، اردو میں ہے وہ کتاب، ترجمہ اس در بھیا کا ہے وہ۔ تو حوالہ دینے میں بتایا کرتا ہوں کہ حوالہ اتنا ہی دینا چاہیے جتنا ہو، زیادہ نہیں بنانا چاہیے، بس اتنا مسئلہ بتا دیں کہ ہاں یہ لکھا